ثانیہ زہرا کے حوالے سے آپ اس وقت ہدیہ کر رہا ہوں۔ چاند شابان کا دے رہا ہے صدا، چاند شابان کا دے چکا ہے صدا، دہر میں ثانیہ فاطمہ گئی، یوں تو عباس ہے سیدہ کی دعا، اب دل مرتضیٰ کی دعا، یوں تو عباس ہے سیدہ کی دعا، اب دل مرتضیٰ کی دعا گئی، پہلے تصویر سرکار آئے حسن، پھر حسین آئے بن کر بہار چمن، پاک لوگوں کی یوں سج گئی انجمن، شاہزادی بنی دھڑکنیں پنجتن، شاہزادی بنی دھڑکنیں پنجتن، دہر میں پہلی زہرا ہوئی سیدہ، اس طرح دوسری سیدہ، دہر میں پہلی زہرا ہوئی سیدہ، اس طرح دوسری سیدہ گئی، اپنے بابا کی زینت یہ مستور ہے، ہر طرح کی نجاست سے یہ دور ہے، نور ہی کے گھرانے کا یہ نور ہے، معجزے ان کے عالم میں مشہور ہیں، معجزے ان کے عالم میں مشہور ہیں، عکس جس میں نظر آئے معصوم کا، عکس جس میں نظر آئے معصوم کا، بن کے زینب وہی آئینہ گئی، بن کے زینب وہی آئینہ گئی، ہو بہو یہ خدیجہ کا احساس ہے، نقش ہو جس پہ قرآن وہ کرتاس ہے، یہ علی اور زہرا کی عکاس ہے، اور جلالت میں دیکھو تو عباس ہے، جلالت میں دیکھو تو عباس ہے، اور جلالت میں دیکھو تو عباس ہے، جس کا سایہ بنا دین کا سائبہ، بن کے شہزادی ایسی ردا گئی، بن کے شہزادی ایسی ردا گئی، گھر میں یہ درس گاہیں سجاتی رہی، جاہلوں کو یہ عالم بناتی رہی، جہل کی ساری رسمیں مٹاتی رہی، مرتبے عورتوں کے بڑھاتی رہی، مرتبے عورتوں کے بڑھاتی رہی، اہل کوفہ تمہیں ہو مبارک یہ دل، وارث
دیکھے گا. پرورش 5 معصوم کرتے رہے اس لیے بھی فضائل نکھرتے رہے. جیسے جیسے زمانے گزرتے رہے نقش معصومیت کے ابھرتے رہے. نقش معصومیت کے ابھرتے رہے. علم و حکمت کی بستی بھی روشن ہوئی. علم و حکمت کی بستی بھی روشن ہوئی. آج یوں شان خیر النساء گئی. آج یوں شان خیر النساء گئی. جس کے خطبوں کا جاری ہے ابھی سفر. جس نے الٹا ہے تخت امیہ ظفر. ہے شکست یزیدی اسی کا ہنر. اس کے ممنون ہے ابھی جن و بشر. اس کے ممنون ہے ابھی جن و بشر. کربلا کو انہوں نے نہ مرنے دیا. کربلا کو انہوں نے نہ مرنے دیا. اس طرح فاتح کربلا گئی. کربلا کو انہوں نے نہ مرنے دیا. اس طرح فاتح کربلا گئی. آج مولانا ندیم الحسن صاحب نے آنا تھا لیکن وہ اس سخت حالت کی وجہ سے آج کی مجلس نہیں پڑھ پائیں گے. تو انہوں نے معذرت بھی آپ سب سے کہلوائی ہے اور دعا کو بھی کہا ہے کہ ان کو جلد از جلد صحت عطا کریں. میں ان حالات میں الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی کہ وہ اگر آج کی مجلس کو پڑھ لیں بہت اچھا ہوگا. میں الطاف بھائی کو درخواست کروں کہ وہاں آئیں اور آ کے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ. حضرت زینب آواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یا سمیع یا غفار یا رزاق یا حافظ یا خالق یا مجیر یا مجیر یا منجی. انکا انت الوہاب ولا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين ومعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ وتبارک وتعالی فی قرآن المجید وکتاب المبین واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صلوات پر محمد یہ آیت مبارک جو میں نے آج چنا ہے اس مجلس کے لیے یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور اس آیت مبارک کا میں ترجمہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی زبان میں تو اس آیت مبارک کے معنی میں آپ کو انگلش میں اور اردو میں دونوں بتا دوں گا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے انگریزی میں اس آیت مبارک کے معنی ہیں اینڈ سیک اسسٹنس سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر and most surely it is a hard thing except for the humble ones. اردو میں اس آیت مبارک کے معنی ہیں صبر اور نماز سے مدد دو بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے نہیں جو عظمت خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے تھے ان کے لیے یہ آسان کام ہے یہ جو دن ہے یہ محرم کے اور ماہ سفر کے جو ایام ہیں یہ خصوصاً اہل بیت کے دن ہیں کیونکہ ان مہینوں میں اہل بیت پر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور اس آیت مبارک کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن جو ہے ہمارا یہ ہے قرآن سامع اور ہم کہتے ہیں کہ اور ایک قرآن ناطق جو اہل بیت اس ماہ محرم اور ماہ سفر میں امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب وہ دو ہستیاں ہیں جو کٹھن سے کٹھن صدموں کو سہ کر ان مہینوں میں قرآن ناطق بن گئے اس لیے میں نے یہ آیت مبارک کو چنا ہے تاکہ ان دو ہستیوں کی زندگی کو ہم اور تھوڑا سمجھ جائیں آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کی ہر آیت مبارک کا ایک ظاہری یا دو ظاہری معنی اور حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ان کے 70 باطنی معنی اور یہ بھی
کہا گیا ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے اہل بیت کے شان میں ایک قصیدہ، تو ہر آیہ مبارک کو آپ لے لیں اور ہر آیہ مبارک کی آپ تفسیر پڑھ لیں. ایک تفسیر ہے تفسیر نمونہ جو آیت اللہ مکرم شیرازی کے حوالے سے لکھی گئی ہے. اس کے ہیں کچھ 20 یا 22 والیوم. تو آپ ایک آیہ مبارک کی تفسیر لے لیں کہ 5 صفحے 6 صفحے ایک آیہ مبارک کے بارے، اور اس میں ہر آیہ مبارک کے بارے میں اہل بیت کا ذکر ہے. تو اس آیہ مبارک کو میں نے جو چنا ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو چھٹے امام ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام سے ایک روایت ہے کتاب اصول کافی میں کہ جب بھی ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل سامنا کرتی تھی، کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس آیہ مبارک کی تلاوت اپنی نماز میں کرتے تھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فوراً امام کی ہر مشکل دور ہو جاتی تھی، ہر جنگ میں امام کو فتح ملتی تھی. دیکھ لیں آپ اس آیہ مبارک کے میں کیا فضائل بیان کروں اس کے آگے. آیہ مبارک کے معنی بھی آپ لفظ بائی لفظ دیکھ لیں. وَاسْتَعِينُوا یعنی مدد طلب کرنا، دونوں دنیائی اور روحانی معاملات. صرف مدد دنیاوی معاملوں میں نہیں بلکہ روحانی اور آخرت کے لیے. پھر لفظ ہے صبر اور صلاۃ کا، صبر اور نماز. بے جا خواہشات اور غرور سے بچاتی ہے اور غلط راستے پر چلنے سے آپ کو بچاتی ہے نماز. یہ تو ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے اسلام کا کہ اسی لیے حکم کیا گیا ہے، واجب بنایا گیا ہے کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں تاکہ صبح سے لے کے شام تک ہر بار آپ اپنے آپ کو اس نماز کی بہتی ہوئی ندی میں دھو لیں. تب صرف دھولے نہیں آپ اپنے آپ کو، بلکہ بس اس ذات کو یاد کریں جس نے آپ کو خلق کیا ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. انسان روز مرہ صبح سے لے کے شام تک اپنے ہر ایکٹیویٹی میں اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے کہ خدا کو بھول جائے، مگر نماز ایسی چیز ہے کہ واپس آپ کو راستے پر 5 بار دن میں لے کے آتی ہے. پھر لفظ صبر اس آیہ مبارک میں یہ ہے کہ مصیبتوں کو جھیلنے کی طاقت دیتا. کسی بھی مصیبت میں آپ صبر کر لیں تو آپ کو یہ طاقت فوراً آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے صبر. صبر یہ نہیں کہ بس آپ چپ ہو جائیں، آپ ان کی بات سن کے چپ ہو جائیں، نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جا رہے ہیں، یہ ہے صبر. اور اپنے نفس پر قابو پانا اور قوت رکھنا یہ ہے صبر. اور پھر لفظ صلاۃ ہے یعنی عبادت، جسمانی اور مادی خواہشات کو آپ مٹا کے آپ نجات پا رہے ہیں صلاۃ اور صبر کے ذریعے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہمارے پیغمبر اور ہمارے 14 معصومین کی پوری زندگیاں، حالانکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ پوری نورانی زندگی، ایک ایک معصوم کی نورانی زندگی ہر مومن کے لیے ایک نورانی ہدایت ہے. رسول پاک کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہدایت ہے، ان کی ہر حدیث ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہر امام کی ہر زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو میں نماز کا ذکر کر رہا تھا،
ہر نماز میں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب قرار دی گئی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سورہ مبارک میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لفظ نستعین کے بارے میں آپ سوچ لیں. یہ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کا لفظ ہے نستعین. اور جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں خداوند عالم نے یہ حکم کیا ہے کہ مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگو. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت سمجھ لیجئے کہ یہ کنجی ہے کہ وہ مدد کس طرح سے مانگی جائے. کس طرح سے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صلوات پر محمد. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارک ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں، اس آیت مبارک میں پہلا الفاظ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. یہ نہیں کہا گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ اور صبر، پہلے صبر، کیونکہ صبر کے بغیر مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہیں. کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اللہ کی ہر مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس ذات پاک کے سامنے آپ، اس کی مرضی کے سامنے آپ سر جھکاتے ہیں. اس لیے آپ آرڈر بھی دیکھ لیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، بغیر صبر کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے آپ تھوڑا آہستہ سے پڑھیں. اور آہستہ انسان ہر جو بھی کام کرتا ہے جب تک اس پہ صبر نہ ہو تو وہ کوئی کام آہستہ نہیں کرتا. ہر کام وہ جلدی جلدی کر کے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایام ہیں اہل بیت کے، اور خصوصاً دو نام آتے ہیں چوتھے امام کے. چوتھے امام کا نام بی بی زینب کا نام. یہ دو شخصیات، یہ جو ہستیاں ہیں، ان میں ایک عجیب رشتہ تھا. ایک رشتہ تو ہم جانتے ہیں کہ پھوپھی بھتیجے کا رشتہ تھا، مگر آپ اس کو تھوڑا گہری طور سے دیکھ لیں. اس آیت مبارک کو آپ سامنے رکھ کے ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں تو آج آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا کیا انگریزی میں جو کہا گیا ہے کامنالٹیز، یا آپ کہہ لیں کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ان دونوں میں کیا کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے چوتھے امام کی جان بے شک بی بی زینب نے 3 بار بچائی. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بچائی تھی. ایک تو ہم سب واقف ہیں کہ شام غریبہ کا منظر تھا، اور چلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کے باہر لے کے گئی. یہ پہلا منظر تھا. پھر دوسرا منظر وہ تھا جب کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زید نے بی بی زینب سے بے ادبی سے گفتگو کی تھی. بھرے دربار میں بے ادبی سے بی بی زینب سے گفتگو کر رہا تھا تو امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا. تو امام اٹھ کر اس سے عبید اللہ ابن زید سے کہنے لگے کہ تو میری پھوپھی سے عزت سے بات کیا کر، ادبی سے بات کیا. تو عبید اللہ ابن زید کو ایک دم غصہ آ گیا. دیکھیے صبر نہیں تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تھا نا، صبر نہیں تھا. تو ایک دم غصہ آ گیا امام پر، اور ملعون نے حکم دیا کہ امام کا قتل کر دیا جائے، کیونکہ ابھی ابھی تازے 72 کا قتل ہوا تھا نا، تو امام کا اور ایک قتل ہو جاتا تو کیا بنی امیہ بنی عباس کا کیا نقصان ہوتا تھا. تو اس نے حکم دیا کہ امام کا قتل ہو جائے. مگر آگے بڑھی بی بی زینب. بی بی زینب آگے بڑھ کے اس ملعون سے کہتی ہے کہ اب ہمارے مردوں میں صرف امام زین العابدین کے علاوہ کوئی نہ باقی رہا.
تو اس کو بھی تو مار دے گا؟ تو نہ جانے یہ خداوند عالم کی کیا اس کا کیا راز تھا کہ اس موقع پر اس ملعون کا دل نرم ہو اور اس نے امام کے قتل کا جو حکم دیا تھا اس کو واپس لے چکا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ تھا جب یزید کے دربار میں جب امام زین العابدین اپنی خطابت سے انقلاب برپا کر دیا اور یہ سن کر ملعون نے غصے میں پھر صبر نہیں تھا، ملعون نے غصے میں پھر حکم دیتا ہے کہ امام کا قتل ہو جائے، اور بی بی زینب پھر آگے بڑھ کے اپنی گردن امام زین العابدین کی گردن کے اوپر رکھ دیتی اور کہتی ہے تو اگر امام زین العابدین کا قتل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تو میری گردن پہ تو چھری چل۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک خداوند عالم کا انتظام تھا۔ عربوں کا ایک رواج تھا کہ عورتوں کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا، قتل صرف مردوں کا ہوتا تھا، کبھی عورت کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ اس ملعون کو یہ بات یاد آئی اور فوراً اس نے اپنے قتل کا حکم واپس لے لیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان 3 موقعوں پہ بی بی زینب نے صرف ایک امام کی جان کی حفاظت نہیں کی تھی بلکہ پوری امامت کی نسل کی حفاظت کی۔ صرف نسل کی حفاظت نہیں بلکہ دین الہی کو بچایا۔ دیکھیے آپ کیا احسانات ہیں ہمارے بی بی زینب۔ بی بی زینب نے اگر امام کی جان ان 3 موقعوں پہ نہیں بچاتی تھی تو آپ دیکھ لیں دین کا حشر کیا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے پھوپھی کا اتنا احترام کرتے تھے۔ یہ بھی ایک رول ماڈل ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے خاندانوں کی خواتین کی طرف کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ امام ہم کو ایک رول ماڈل بن کے یہ دکھا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ جب دربار میں بلا کے یزید ملعون نے امام کو رہائی کی خبر سنائی تو وقت کے امام تھے، وقت کے امام جو بھی چاہے فیصلہ کر لیتے تھے، مگر امام نے کہا ملعون سے کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں۔ یہ کہہ کے امام آتے ہیں بی بی زینب کے پاس اور بی بی زینب سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس سے دیکھ لیں کہ آپ صرف یزید کے نگاہ میں نہیں بلکہ پورے دربار عام میں انہوں نے بی بی زینب کا رتبہ کتنا بلند کیا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ پھر جب دوبارہ مدینے سے یہ شام سے یہ حکم ہوا کہ امام زین العابدین کو قیدی بنا کے پھر شام لے آئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں جب واپس قافلہ مدینہ آ چکا تھا اور امام مدینے میں قیام کر رہے تھے، پھر ملعون نے پھر یہ حکم دیا کہ امام زین العابدین کو قیدی بنا کے واپس شام لے کے آئے۔ تو یہ سن کے پھوپھی تڑپ گئی، پھوپھی کو یاد آ گیا شام کا منظر۔ پھوپھی تڑپ کے کہتی ہے کہ اے بھتیجے میں تم کو اکیلے شام کبھی جانے نہیں دوں گی، میں تمہارے ساتھ آؤں گی، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ ان جملوں سے بی بی زینب نے آگے چل کے اپنا کیا انتظام کیا آپ دیکھ لیں کہ اسی دوران سفر بی بی زینب کی شہادت ہوئی اور امام وقت موجود تھے ان کے دفن میں شامل ہونے کے لیے۔ دیکھ لیں آپ کے آگے چل کے کہ کتنے فار سائٹڈ ہوتے تھے ہمارے ائمہ طاہرین اور ہمارے کل اہل بیت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے میں ان 2 ہستیوں کی عبادت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری ٹوٹی پھوٹی الفاظ، میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو لقب ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور جو بیوی زینب نے، سب سے پہلا لقب امام زین العابدین کا ہے آدم اہل بیت۔
اس کے معنی بہت بہت گہرے ہیں. اس لیے یہ لقب دیا گیا امام کو کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد قافلے میں کوئی مرد نہ تھا. تو پھر اہل بیت کی نسل جس طرح سے چلی یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی, اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا آدم اہل بیت. اور دوسرا لقب زین العابدین, یہ لقب سے بھی ہم خوب واقف ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ لقب امام کو کسی شاعر نے یا کسی اور شخص نے یا کسی حاکم نے دیا. یہ وہ لقب ہے امام کا زین العابدین جو عرش سے زمین تک پہنچایا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے عبادت گزار بندے تھے امام زین العابدین دنیا میں, ان کی زینت ہے زین العابدین. پھر تیسرا لقب سید الساجدین, سجدہ کرنے والے دنیا میں کروڑوں کے لوگ آئے گئے, شروع سے لے کے قیامت تک جتنے ساجدین ہیں یہ ان کے سید ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس لقب کس کو دیا جا سکتا ہے. یہ اس کو دیا جا سکتا ہے کہ جس کی عبادت, جس کا سجدہ جو ہے بے شک کسی سید کے معنی ہے کہ کوئی لیڈر ہو, کوئی عادی ہو, اس کی طرح کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتا آپ اور میں. اس لیے یہ لقب سید الساجدین دیا گیا. یہ تھے امام زین العابدین کے چند لقب. اب بی بی زینب کے آپ دیکھ لیں آپ لقب. پہلا لقب جو مشہور ہے بی بی زینب عابدہ کے لقب سے, اور عابدہ کے معنی ہے عبادت گزار. دیکھ لیں, کمپیر کر لیں آپ امام زین العابدین کے لقب اور بی بی زینب کے لقب, یعنی عبادت گزار. دوسرا لقب ہے زاہدہ, یعنی پرہیز گزار. عبادت گزار اور پرہیز گزار, یہ دو لقب, یہ جو ٹائٹلز ہیں ہمارے پورے اسلام کے جو خواتین ہیں, یہ صرف دو لقب کے معنی کافی ہیں. آپ دیکھ لیں, عبادت کریں اور پرہیز کریں. بی بی زینب کے آپ لقب دیکھ لیں, بس آپ ان کو یہ یاد کر لیں. آپ اپنی بیٹیوں کو یہ لقب سکھائیں کہ یہ لقب کیوں دیے گئے, ان کے معنی کیا ہیں, تاکہ بیٹیاں ہماری گھر کی خواتین ان پہ عمل کریں. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ امام وقت نے خود, امام زین العابدین نے خود اپنی پھوپھی کو کیا لقب دیا ہے. یہ تو مشہور لقب ہے عالمہ غیر معلم. دیکھ لیں, امام وقت ایک لقب دے رہے ہیں اپنے پھوپھی کو کہ یہ لقب کے معنی تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ عالمہ جس کو کسی نے سکھایا. دیکھ لیں کس کی بیٹی ہے, کس کی بیٹی ہے, در علم کی بیٹی, اور کس کی نواسی ہے, شہر علم کی. تو یہ تھی عالمہ غیر معلمہ. صلوات پر محمد وآلہ. امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا جب ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں کتاب آتی ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ کے پہلے الفاظ سے آخر الفاظ تک آپ پڑھ لیں, اس میں امام کی عبادت کا آپ کو ہر رخ نظر آتا ہے. جس طرح سے امام خداوند عالم کی تعریف کرتے ہیں, جس طرح امام خدا سے گڑ گڑا کے اس سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں, یہ جو ہے ہم سب کے لیے یہ کتاب ایک ایسے سمجھ لیے کہ ہیرا بھی نہیں